امین جو وہی لے کے آیا یہی صورت لے کے آیا جو میں نے خطبے میں پڑھی. والضحا واللیل، میرے محبوب دن کی قسم، واللیل رات کی قسم، والضحا روشنی کی قسم، واللیل اندھیرے کی قسم، والضحا چاش کے وقت کی قسم، واللیل وہ تہجد میں تیرے اٹھنے کی قسم، والضحا تیرے چہرے کی قسم، واللیل تیری کالی زلفوں کی قسم. یہ خدا قسمیں کھا رہا ہے. واللیل والضحا تیرے علم کی قسم، والضحا تیرے علم نور کی قسم، تیرے نور علم کی قسم، واللیل تیرے عفو درگزر کی قسم. یہ سارے معنی مراد لیے ہیں مفسرین نے، اور بھی معنی ہے. میں مخفف کر رہا ہوں کہ مجھے اس صورت کے ترجمہ آپ کے پوری صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ سارے مفسرین ترجمے کیے ہیں کہ آپ کے عفو درگزر کی قسم، کہ آپ کی وجہ سے امت کے بڑے بڑے گناہ جو ہے نا آپ کی چادر کے نیچے آ گئے. ورنہ پچھلی امت میں کیا ہوتا تھا کہ جس نے بھی کبیرہ گناہ کیا اس کی دوزخ پکی، اور اس امت میں اگر کبیرہ گناہ کر بھی ڈالے اس کو آپ دوزخ ہی نہیں بتا سکتے، اس کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے قلم کو حکم دیا لکھ، قلم سب سے پہلے پیدا کیا. بعض روایتوں میں یوں فرمایا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، لیکن بہت ساری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. جب قلم کو پیدا کیا تو کہا لکھ. تو قلم نے پوچھا ہے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھ، ساری جتنی بھی امتیں آئیں گی سب کے حالات لکھ، سب کی تقدیر لکھ، سب کے اچھے برے کام لکھ، سب کے گناہ بھی لکھ. تو قلم نے لکھا. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور ان کی امتیں آئی، ان امتوں کے حالات لکھے، گناہ لکھے. اور قلم نے پوچھا یا اللہ ان گناہوں کی سزا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ جہنم، دوزخ. لکھ جہنم، سزا لکھ دے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتی آئے ان امتیوں نے اگر گناہ کیا تو اس کی سزا تقدیر میں لکھ دی گئی ہے جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. لیکن جب آخری امت کی باری آئی تو قلم نے پوچھا کہ اتنی امتوں کے تو لکھ دیے، اب ایک امت بچی ہے، اب کیا لکھوں؟ فرمایا گناہ تو ان کے بھی لکھ. لیکن قلم نے پوچھا یا اللہ سزا کیا لکھوں؟ فرمایا سزا جہنم مت لکھ، میرے محبوب کی امت ہے معاف بھی کر سکتا ہوں. یہ اس میں شروع میں تمیز باندھی تھی کہ اس امت کا حصہ بننا بھی بہت بڑے نصیب کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ایک جرم ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. بعد میں جب ان کو ندامت ہوئی نا، شرم ہوئی، توبہ کرنے کے لیے آئے کہ غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا ایسے معاف نہیں کرتا، جاؤ چٹانوں کو اپنے سینوں پہ باندھو، پہاڑوں سے کود کے مر جاؤ. رشتہ دار کو قتل کرے، سورہ بقرہ میں ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، خون بہاؤ تو معاف کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا. تو پھر ان کو کرنا پڑا. کوئی پہاڑوں سے گرے، کوئی چٹانیں باندھ کے لڑک گئی پہاڑوں سے. کسی نے باپ کو بیٹے نے مارا اور بیٹے کو باپ نے مارا. یوں قتل کرتے رہے جب 70,000 کا خون بہا تب اللہ نے کہا اب معاف ہے. 70,000 کا خون بہانے کے بعد کہا ٹھیک ہے اب تمہارا یہ جرم معاف ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا میرے کلیم ایک امت اور آئے گی، جانتے ہو اس امت کی توبہ کی کوالٹی کیا ہوگی؟ کہ یا اللہ میری امت کو پہاڑوں سے گرایا جا رہا ہے تو پھر آنے والی کے اوپر پہاڑ گریں گے. کہا نہیں، وہ آخر میں جو امت آئے گی وہ 70-80 سال کے گناہ کر کے جب میرے در پہ آئے گی نا تو ان کا دل سخت ہو چکا ہوگا، ان گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہوگا. ہاتھ اٹھائیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، رونا چاہیں گے، ان کو رونا بھی نہیں آئے گا، صرف رونے کی شکل بنائیں گے، میں معاف کر دوں گا. یا اللہ وہ امت مجھے ملے گی؟ کہا نہیں، وہ تجھے نہیں ملے گی، وہ آخر میں آنے والے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. تو ایک تو ہے کہ عفو درگزر میں آ گئے، میرے محبوب تیرے عفو درگزر کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. ما ودعک ربک، ودع الوداع کرنا، ما ودع تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، ما ودع ربک وما قلا نہ ناراض ہو کے
تجھے سے تعلق توڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قسمیں کھا رہا ہوں میرے محبوب، میں نے وضحیٰ جیسا چہرہ بنایا، اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا، واللیل ایسی زلفیں سجائی، تجھ سے میں ناراض ہو جاؤں گا، اس لیے یہ قسمیں کھائی اور پھر کہا میں تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ سے تعلق توڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابھی کافروں نے دیکھا ہی کیا ہے، اب جیسے جیسے آگے لمحے گزریں گے، پچھلی گھڑیوں سے اگلی گھڑیاں آپ کی اچھی ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی مکی زندگی سے مدنی زندگی اچھی ہوگی، آپ کی دنیاوی زندگی سے برزخی زندگی اچھی ہوگی، آپ کی برزخی زندگی سے حشر کا میدان اچھا ہوگا۔ شان دکھا دوں گا سارے نبیوں کو، فرمایا آدم علیہ السلام کو بھی اگر کل سایہ ملے گا تو میرے جھنڈے کے نیچے ملے گا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بھی پیالہ لے کر میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یہ شان، اور کوئی جو ہے سفارش نہیں کرے گا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سب کے پاس جائیں گے، لیکن سب انکار کر دیں گے، وہ ایک ہوگا جو سجدے میں رو رہا ہوگا۔ تو شان بھی تو دکھانی ہے نا کہ آج رب جو ہے کس کی مانتا ہے، یہ آپ کا حشر اس سے اچھا ہوگا، پھر آپ کا مقام محمود آپ کو عطا ہونا، آپ کو حوض کوثر کا ملنا یہ حشر سے بھی اچھا ہوگا، اور پھر آپ کو مقام محمود ملنا یہ حوض کوثر سے بھی اچھا ہوگا، اور پھر آپ کا پل صراط پہ کھڑے ہو کر جو ہے گنہگاروں کی سفارش کرانا یہ مقام محمود سے بھی اچھا ہوگا، اور آپ کا جنت میں داخلہ پل صراط پر کھڑا ہونے سے بھی اچھا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو، کیوں غم کھاتے ہو، کیوں ان تانوں سے ڈرتے ہو کہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ پاس بیٹھے تھے، فرمایا صحاباؤ گواہ ہو جاؤ، اللہ نے وعدہ تو کر لیا ہے مجھے راضی کرنے کا، اور کہا ہے کہ راضی کر کے چھوڑوں گا اپنے محبوب کو، تو صحاباؤ تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا، میں نہیں راضی ہوں گا۔ یہ اس لیے میں نے تمیز باندھی تھی کہ اس امت کا حصہ بننا بھی بہت بڑی بات ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب سفارش کی باری آئے گی نا، جب گنہگاروں کی سفارش کی جائے گی، وہ صرف اس امت کو ہے، باقی امت اگر جو بڑا گناہ لے کر حشر میں آ گئی سیدھا فیصلہ دوزخ کا ہوگا، لیکن یہ اس امت کو تمغہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ امت بڑے گناہوں کے بڑے گناہ لے کر بھی اگر حشر میں آ گئی تو پھر نبی کی سفارش پر بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا کہ میرے محبوب آپ سفارش کریں گنہگاروں کے بارے میں۔ جب سفارش کریں گے اور بہت بڑی تعداد میں کہ آدھی امت سے بھی زیادہ امت تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلی گئی تھی، باقی آدھی امت سے کم امت جو بچی تھی اس میں جو گنہگار تھے ان کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور جب سفارش کی کہ بڑے بڑے جنت میں گنہگار چلے گئے تو اللہ پوچھیں گے حل رضیت یا محمد، اے میرے محبوب اب تو راضی ہو؟ فرمائیں گے نعم رضیت، میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں، راضی کر کے چھوڑیں گے، اور گنہگار امت کو جو ہے بہت بڑا داخلہ دیں گے۔ تو اس لیے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں اتنا دوں گا تجھے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر اگر اہل علم بھی بیٹھے ہوں گے، عربی کا جو یعطی کا ہے یہ صرف فیوچر کے لیے نہیں ہے، صرف مستقبل کے لیے نہیں ہے، یعطی کا مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور جو ہے مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ جو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تیرے نوکروں کے قدموں میں آئیں گی، جب جو ہے پتھر بندے ہوئے تھے احزاب میں خندق کھودتے ہوئے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ چٹان بڑی سخت آ گئی ہے، نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا کدال مجھے دو، کدال اٹھائی اور جو ہے جب ضرب لگائی تو اس سے روشنی پھوٹی، اور کہا کہ مجھے جو ہے یمن کی
حویلیاں دکھا دی گئی اور ایران کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی، یمن کے خزانے میرے حوالے کر دیے گئے اور روم کے شاہی محل مجھے دے دیے گئے۔ حال کیا تھا پتہ ہے کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا تھا، بلکہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا غالباً حضرت طلحہ نے کہ اللہ کا رسول دیکھو تو بھوک کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے بھوک سے نڈال ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ تو نبی نے اپنا کرتا اونچا کر لیا، کہا تم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر باندھ رکھے۔ حال تو یہ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ روم کی چابیاں دے دی گئی، مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئی اور یمن کے خزانے دے دیے گئے۔ تو پھر میرے محبوب یہ وعدہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دیا ہے اور اتنا دے رہا ہوں اور اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیوں چھوڑ دوں گا آپ کو؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تو دنیا میں یتیم نہیں آیا تھا؟ میں نے ٹھکانہ دیا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں سے، باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، کون سہارا بنا تھا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب جب تو یتیم تھا تب میں نے بے سہارا نہیں کیا، تو اب کیوں چھوڑ دوں گا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہاں جب یتیم تھا، حالانکہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ عبد المطلب نے پالا یا ابو طالب نے پالا یا حلیمہ نے پالا، لیکن اگر مجھے کوئی عشق کے معنی میں پوچھے تو میں بتاؤں اور میں کہوں ڈنکے کی چوٹ کے حلیمہ کو محمد نے برکتوں سے گھر میں پرورش کی حلیمہ کی۔ ارے حلیمہ آئی تھی تو کیا حال تھا، اتنا دودھ نہیں تھا کہ خود کا بیٹا پیٹ بھر سکے، بکریوں میں دودھ ایک قطرہ نہیں تھا، اونٹنی لاغر تھی، دبلی پتلی تھی۔ یہ کس کی برکتیں ہیں کہ وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے؟ یہ کس کی برکتیں ہیں کہ حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا؟ یہ کس کی برکتیں ہیں کہ دونوں بچے دودھ پیتے ہیں اور پھر بھی برکت ختم نہیں ہوتی ہے؟ ابو طالب تو عیالدار تھا، مالدار نہیں تھا، بچے زیادہ تھے اور غربت تھی۔ ابو طالب چچا ہے تو اپنے خود کے بیٹے دوسروں کو دے رکھے تھے، ایک بیٹا حضرت عباس کو دے رکھا تھا، ایک حمزہ کو دے رکھا تھا، اور حضرت علی کو کس کو دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ چچا نے کہ ان کی پرورش تم کرو۔ علی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کی ہے، جو اسلام میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو خیر، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب میں کیسے چھوڑ دوں گا آپ کو جب آپ کو یتیم سے تب بے سہارا نہیں چھوڑا؟ ماں کے پیٹ میں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آپ 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا، آپ 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر چچا بھی اٹھ گیا۔ جب مدد کرنے کی باری آئی بہت اس نے ہیلپ تو کی، لیکن جب باری آئی مدد کرنے کی تب اس کو بھی اٹھا لیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ان کی تربیت کسی باپ نے نہیں کی ہے، کسی چچا نے نہیں کی ہے، کسی دادا نے نہیں کی ہے، ان کی تربیت خود اللہ فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، میرے محبوب آپ جس دور میں آئے تھے وہ دور تو بڑا گمراہ دور تھا، بڑے اندھیرے والا جہالت والا دور تھا۔ یہ میں نے آپ کو بھیج کر روشنیوں کا اور ہدایت کا انتظام کر لیا، تو میں نے آپ کو ہدایت کے لیے جب استعمال کیا ہے تو میں آپ کو کیوں چھوڑ دوں گا؟ اچھا، قرآن کا اگر لفظی ترجمہ اردو دیکھ کر کیا جائے اور کوئی استاد نہ رکھا جائے تو ہلاک ہونے کا پورا خطرہ ہے۔ پہلے حدیث ایک نعرہ دیتے ہیں، سب پڑھو، تھوڑی سی اردو پڑھ لو اور صحیح مفتی بن جاؤ، یہ غلط رائے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعض ظاہر الفاظ جو ہوتے ہیں، اب یہ ضالن جو استعمال ہوا، ووجدک ضالا فہدیٰ، اگر اس کا ترجمہ آپ نے ضالن ڈکشنری میں ہے گمراہ، ضالن کا ترجمہ کیا ہے؟ گمراہ۔ اگر آپ نے یہ ترجمہ کر لیا کہ میرے محبوب آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اس لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، میرے محبوب آپ حق کے متلاشی تھے، حق کی آپ کو تلاش تھی، اور گمراہ، اردو والا یہ گمراہ مراد نہیں ہے جو گمراہ ہم کہتے کہ گمراہ ہو گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ گم الگ ہے، راہ الگ ہے، راستہ گم ہو گیا تھا بچپن میں،
یہ مفسرین نے بڑا اچھا نقطہ یہاں نقل کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گم راہ کیوں کہا، ضالن کیوں کہا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے ایک واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 7 سال تھی، اس وقت جو ہے کہیں باہر گئے تھے تو راستہ بھول گئے، واپس مکے کیسے آنا ہے وہ راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ راستہ بھول گئے اور وہاں پریشان ہوئے کافی دیر اور پھر وہیں بیٹھ گئے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا راستہ مکے جا رہا ہے۔ اتنے میں ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوا، جب ابو جہل نے دیکھا کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے غور سے دیکھا، خوبصورت بچہ، کہیں میرا بھتیجا ہی نہ ہو۔ جب قریب جا کے دیکھا تو کہا یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہاں کیسے؟ کہا چچا میں آج راستہ بھول گیا مکے کا، کہا میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور کہا جلدی سے پیچھے بیٹھ جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمر صرف 7 سال ہے، ابو جہل کے پیچھے اپنے چچا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ابو جہل اونٹنی کو مار مار کے تھک گیا، اونٹنی کھڑی نہیں ہوئی۔ کہا او ابو جہل جہالت کے باپ، تو اس کو پیچھے بٹھاتا ہے جس کو مجھے امام انبیاء کے آگے کھڑا کرنا ہے۔ حبیب خان کل بتا رہے تھے نا کہ اگر میرے نبی کی شان کو دیکھنا ہو تو مسجد اقصی میں دیکھو کہ سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی امام نظر آتا ہے۔ کہا ابو جہل ان کو پیچھے بٹھائے گا جن کو نبیوں کے آگے کھڑا کرنا ہے، اگر تجھے لے جانا ہے تو آگے بٹھا کے لے جا۔ یہ آواز غیب سے آئی تھی، اس جہل کے باپ نے سنی اور پھر جو آگے بٹھایا اور مکے لے آیا۔ یہ ہے ووجدہ کا ضالن فہدی۔ میرے محبوب اگر تجھے چھوڑنا ہی ہوتا تو ہم اس دن نہیں چھوڑ دیتے آپ کو، اب کیسے چھوڑیں گے؟ اب تو نبوت کا تاج رکھ دیا، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ ووجدہ کا ضالن فہدی ووجدہ کا عائلا فاغنی۔ میرے محبوب آپ تو بے سر و سامان تھے، ہم نے خدیجہ کو بیچ کر ابو